پاکستان میں 27 سال بعد بڑا عالمی فورم، شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ کے حکام نے بھارتی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ کرغزستان اور بیلاروس کے وزرائے اعظم پاکستان پہنچ چکے۔ ترکمانستان کے وزیر اعظم کی بھی پاکستان آمد۔ معزز مہمانوں کا ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ ایران کے نائب صدر اور روسی وزیر اعظم آج شام کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی ملاقات۔ پاکستان اور چین کا معیشت، سرمایہ کاری اور علاقائی روابط سمیت اہم شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ چین کے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین اچھے بھائی، پڑوسی، شراکت دار اور دوست ہیں۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ اجلاس چیئرمین خورشید شاہ کی زیر صدارت دوپہر 12:30 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس سے قبل پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو طلب کیا گیا تھا۔ کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی، ریسکیو کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ کیمیکل کی آگ کو بجھانے کے لیے ریسکیو 1122 کی جانب سے فارم کا استعمال۔ پاکستان میں 27 سال بعد بڑا عالمی فورم، شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے غیر ملکی سربراہان مملکت اور مندوبین کی آمد جاری۔ کرغزستان اور بیلاروس کے وزرائے اعظم پاکستان پہنچ گئے۔ ترکمانستان کے وزیر اعظم کی بھی پاکستان آمد۔ معزز مہمان کا ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ ایران کے نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سمیت دیگر رکن ممالک کے وزرائے اعظم بھی آج پہنچیں گے۔ روسی وزیر اعظم آج شام کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ اجلاس میں 900 مندوبین شرکت کریں گے۔ اسلام آباد میں ایس سی او اجلاس کے لیے غیر معمولی انتظامات اور سجاوٹ، سڑکیں اور عمارتیں سجا دی گئیں۔ سربراہان مملکت کی تصاویر اور رکن ممالک کے پرچموں کی بہار۔ بڑی اسکرینیں نصب، ایس سی او کانفرنس کے باعث سیکیورٹی کے سخت انتظامات، شہریوں کو متبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم ایس سی او اجلاس کے لیے آئے معزز مہمانوں کو آج عشائیہ دیں گے۔ ترقی و خوشحالی کی منزل کی طرف بڑا قدم، پاک چین دوستی میں ایک نئے باب کا آغاز۔ چین اور پاکستان کے وزیر اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کیا۔ وفود کی سطح پر بھی ملاقاتیں، سلامتی میں تعاون اور کرنسی تبادلے کے معاہدے طے پا گئے۔ مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط۔ آج کے کئی مخالفین ماضی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آئینی عدالت کے لیے موجودہ مخالفت ذاتی پسند، ناپسند یا موجودہ سیاسی حالات کی بنیاد پر ہے۔ 2007 سے عدالتی اصلاحات کا نفاذ ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ وفاقی آئینی عدالتوں کا قیام بھی انتخابی منشور میں شامل ہے۔ پاکستان روس کی مشترکہ فوج مشق، دروزبہ 7 کا آغاز۔ مشقوں کا آغاز 13 اکتوبر کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوا۔ مشقوں میں پاکستانی فوج اور روسی فوجی دستے شریک۔ کمانڈنٹ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر نے افتتاحی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ مہنگائی میں پسے عوام کے لیے بری خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 روپے سے زائد کے اضافے کی سفارش کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ وزیر اعظم سے منظوری کے بعد آج قیمتوں میں رد و بدل کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ باغوں کا شہر لاہور مسلسل فضائی آلودگی کے نرغے میں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور چوتھے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 178 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی کا تیسرا۔ ماہرین کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ڈینگی مچھر کے وار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 128 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال اب تک 3599 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔
پشاور سے CTD نے کالعدم تنظیم داعش کا اہم دہشت گرد گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران دہشت گرد کے 2 سہولت کار بھی گرفتار ملزم سیاسی اجتماعات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں نشان حیدر چوک کے قریب فائرنگ، 2 افراد زخمی، عباسی شہید ہسپتال منتقل۔ زخمیوں کی شناخت رمضان اور ماجد کے نام سے ہوئی۔ FIA نے حوالہ ہنڈی میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ امریکی، برطانوی اور پاکستانی کرنسی برآمد۔ مریدکے میں گھریلو جھگڑوں پر 24 گھنٹوں میں 4 افراد نے زہریلی گولیاں کھا لیں، 2 نوجوان جاں بحق، خاتون سمیت 2 افراد تشویشناک حالت میں لاہور میں زیر علاج۔ ملتان میں پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ، پاکستان کی 3 وکٹیں گر گئیں۔ سائم ایوب 77، کپتان شان مسعود 3 اور عبداللہ شفیق 7 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، دیر البلا اور نصیرت کے علاقے میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری، 29 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ پر اسرائیلی فورسز کا محاصرہ جاری، محاصرے کی وجہ سے 4 لاکھ فلسطینی پھنس گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 42,289 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی جارحیت پر یہودی بھی ناراض، غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے نیو یارک میں احتجاج، مظاہرین نے نیو یارک سٹاک ایکسچینج کا گھراؤ کر لیا۔ مظاہرین کا امریکہ سے غزہ جنگ میں اسرائیل کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ، غزہ کو جینے دو اور نسل کشی کرنے والوں کی فنڈنگ بند کرو کے نعرے۔ کینیڈا نے انڈین ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ کینیڈین پولیس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی سفارتی عملہ بڑے سرمایہ کاروں سے بھتہ خوری، خالصتان کے رہنماؤں کے قتل اور کینیڈا میں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کینیڈا بھارتی علیحدگی پسند سکھوں کو نشانہ بنانے پر پہلے بھی بھارت کو انتباہ کر چکا تھا۔ 6 سفارتکاروں کی بے دخلی کی اطلاع پر بھارت نے انہیں واپس دہلی بلا لیا۔ بصارت سے محروم افراد کی پہچان، سفید چھڑی کا آج عالمی دن۔ آج کے دن کو منانے کا مقصد نابینا افراد کو درپیش مسائل اور مشکلات سے معاشرے کو آگاہ کرنا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں تقریبات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیہی خواتین کا دن منایا جا رہا ہے۔ ماتھے پر شکن نہ زبان پر شکوہ، مردوں کے ساتھ کھیتوں میں کام ہو یا جانوروں کا دودھ دھونا، دیہاتی خواتین اپنے عالمی دن سے بے خبر، خندہ پیشانی سے اپنے کاموں میں مصروف۔ سابق کپتان اور کرکٹ کے کنگ بابر اعظم 30 سال کے ہو گئے۔ بابر اعظم 54 ٹیسٹ میچز میں 3,962 رنز، 117 ون ڈے میں 5,729 رنز، 123 T20 میچز میں 4,145 رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں۔ T20 میں سب سے بڑا سکور پاکستان کی طرف سے بابر اعظم کا ہے۔ یوائفا نیشنز فٹ بال لیگ کے مقابلے جاری، گروپ بی کے ایک میچ میں اٹلی نے اسرائیل کو 4-1 سے شرمناک شکست دی۔ اٹلی کے 10 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں پہلی پوزیشن، اسرائیل کی ٹیم ابھی تک کوئی میچ نہیں جیت سکی۔ دبئی میں برج خلیفہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ دنیا کی بلند ترین عمارت کو اسرائیل کے خلاف اور لبنان سے اظہار یکجہتی کے لیے روشن کیا گیا۔ اور ملتان میں پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ، پاکستان کی 4 وکٹیں گر گئیں۔ سائم ایوب 77، سعود شکیل 4، عبداللہ شفیق 7 اور شان مسعود 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔